بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو کتاب پڑھیں کی سیریز لائیو بک ریڈنگ میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور آج انشاءاللہ قرآن مجید کے چھٹے پارے کے تفسیری نکات کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ قرآن مجید کا چھٹا پارہ اس آیت سے شروع ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے احکام کے درمیان ایک حکم یہ ہے کہ غیبت جو ہے وہ ایک حرام کام ہے۔ غیبت کا مطلب واضح ہے کہ جب کوئی ایک مسلمان مؤمن شخص آپ کے سامنے موجود نہیں ہے تو آپ اس کی ایک ایسی برائی کو سامنے والوں کے سامنے بیان کریں کہ جو وہ ابھی تک کے نہیں جانتے تھے۔ اس غیبت کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے انسٹانسز ہیں جہاں پر یہ غیبت جائز ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک مورد اور ایک ایگزامپل اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر ظلم ہوا ہے تو اس کے اوپر یہ جائز ہے کہ وہ دوسرے کی برائی کر سکے۔ کس کی؟ کہ جس نے ظلم کیا ہے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ جب وہ اپنے اوپر ظلم ہوئی چیز کو بیان کر رہا ہے اور ظالم کی برائی کر رہا ہے تو وہ صرف اس چیز کی برائی کرے کہ جس کے متعلق اس کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جس چیز کے متعلق اس کے اوپر ظلم ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی پوری زندگی کو وہ سب کے سامنے بیان کر دے۔ اس کے بعد والے پیج پر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 157 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے کہ جناب عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا تھا، ان کو صلیب پر نہیں چڑھایا گیا تھا، کیونکہ عام طور سے جب ہم لوگ ٹیسٹیمنٹس کی طرف جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ ملتا ہے کہ جناب عیسیٰ کو صلیب پر چڑھا دیا گیا اور وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر صاف الفاظ میں یہ واضح کر رہا ہے کہ جناب عیسیٰ زندہ ہیں۔ اچھا، یہ بات واضح ہے کہ ٹیسٹیمنٹس میں اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب عیسیٰ کو صلیب پر چڑھا دیا گیا اور وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو یہ بآسانی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ بات سچ نہیں ہے، کیونکہ ٹیسٹیمنٹس کو خود جناب عیسیٰ نے نہیں لکھا تھا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ٹیکسٹ کی صورت میں نہیں آیا تھا، بلکہ بعد میں جناب عیسیٰ کے جو حواری تھے یا ان کے جو اصحاب ہوا کرتے تھے انہوں نے بعد میں لکھا ہے، اور ہسٹوریکل جو فیکٹس ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کے صلیب پر چڑھانے والے واقعے کے وقت ان کے اصحاب وہاں پر سے جا چکے تھے، ان کے پاس نہیں تھے، تو لہٰذا ان کے لیے یہ غلطی ہونا بہت زیادہ پاسبلٹی رکھتی ہے ہسٹوریکل فیکٹس کی بنا پر۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ لیکن شُبِّہَ لَهُمْ، ان کے لیے کیا غلطی ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ جب جناب عیسیٰ زندہ ہیں تو اس کا مطلب جناب عیسیٰ کی عمر عام انسانوں کی بنسبت کہیں زیادہ طولانی عمر ہے کہ جو اس زمانے سے ابھی تک کے زندہ ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرآن کے اندر جو جناب خضر کا تذکرہ ہے، جناب خضر بھی زندہ ہیں اور ہم ہی لوگ کے درمیان ہیں، ہم ان لوگ کو پہچان نہیں پاتے ہیں۔ اسی طریقے سے تاریخ میں اس طریقے سے ملتا ہے کہ اصحاب کہف بھی زندہ ہیں۔ جب اتنے انبیاء، اتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو طولانی عمر بسر کر سکتے ہیں تو بہت تعجب والی بات ہے کہ جب اسلام میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری جانشین حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے زندہ رہنے پر اور ان کی طولانی عمر کے جو قریب 1000 سال سے کچھ آگے پیچھے ہے، اس کے اوپر جب اس کی بات سامنے رکھی جاتی ہے تو لوگوں کے لیے یہ باعث تعجب ہو جاتی ہے۔ اگر جناب امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی عمر ان کے لیے باعث تعجب ہے تو وہ جناب عیسیٰ اور جناب خضر کے بارے میں کیسے جواب دیتے ہیں؟ پھر آیت نمبر 171 ہمیں ایک بہت ہی اہم ٹاپک کی طرف لے کر جاتی ہے، جو ٹاپک ہے غلو کا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو۔ غلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلو اور اس کے مقابل میں ہوتا ہے تقصیر۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے مرتبے سے بڑھا دینا، اور تقصیر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے مرتبے سے گھٹا دینا۔ جو غلو کرتا ہے اس کو غالی کہتے ہیں، جو تقصیر کرتا ہے اس کو مقصر کہتے ہیں۔
ہم نے فجر میڈیا میں ایک اسپیشل سیریز آپ کے لیے رکھی تھی کہ جس کے اندر مکمل طور پہ غلو اور تقصیر کے مفہوم کو آپ کے سامنے واضح کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس سیریز کی لنک کو ڈسکرپشن میں یا کارڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور اس سیریز کے اندر غلو اور تقصیر کے مکمل مفہوم کو روایات اور آیات کے بیسس پر جان سکتے ہیں۔ آگے جب بڑھتے ہیں تو یہاں پر مسیحیت کے انحراف کی طرف ایک تذکرہ ہو کر گفتگو کو ختم کرتے ہوئے سورہ مائدہ شروع ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ ایک ایسا سورہ ہے کہ جس کے اندر متعدد احکام اور ساتھ ہی ساتھ متعدد عقائد کے اوپر گفتگو ہے۔ بہت سارے احکام یہاں پر بیان ہوئے ہیں، لیکن بہت ہی اہم عقائد بھی اس سورہ کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ مائدہ کی بالکل شروعات میں آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیہ اکمال کو نازل کرتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا اور میں نے تمہارے دین سے یعنی اسلام سے رضایت حاصل کر لی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے بیان کر رہا ہے۔ مؤرخین، مفسرین اور تمام وہ لوگ کہ جنہوں نے ہسٹوریکل فیکٹس کو نقل کیا ہے، ان کا اتفاق ہے کہ یہ آیت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ بات شیعہ کتب کے اندر متعدد موجود ہے۔ اہل سنت کتب کے اندر بھی 30 سے زائد ایسے منابع ہیں کہ جس کے اندر اس آیت کی تفسیر روز غدیر خم سے ہوا ہے، کہ جو بہرحال ہم لوگ کی ایک سب سے بڑی عید ہے، اور اس کا ایک نمونہ میں یہاں پر حاکم حسکانی کی کتاب شواہد التنزیل سے بیان کرتا ہوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حاکم حسکانی نقل کرتے ہیں ہارون عبدی سے، اور وہ نقل کرتے ہیں ابی سعید خدری سے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمہ و رضا الرب برسالتی و ولایت علی ابن ابی طالب من بعدی وقال من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ اس طریقے سے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو کامل کر دیا، ہماری نعمتوں کو تمام کر دیا، اور اللہ تعالیٰ میری رسالت اور میرے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت پر راضی ہو گیا۔ یہ وہ اپنی کتاب شواہد التنزیل میں جلد نمبر 1 حدیث نمبر 211 صفحہ 157 پر اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، اور متعدد دوسرے بھی ریفرنسز ہیں جہاں پر جا کر اس موضوع کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر ہم پہنچتے ہیں آیت نمبر 32 پر، جہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ اگر کوئی انسان، یہ پورے اسلام کا ایک پیغام ہے انسانیت کے لیے، یہ ایک پیغام ہے ہر اس دین کے لیے کہ جو اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے، کہ اگر اسلام کا خلاصہ کیا جائے تو اس ایک آیت کے اندر خلاصہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی انسان نے کسی کا قتل کر دیا اور وہ قتل وداؤٹ ریزن تھا، یعنی نہ کوئی اس نے فساد کیا تھا، نہ کسی کا قتل کیا تھا، آپ نے اس کو قتل کر دیا، تو یہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ آپ نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ یعنی اسلام ایک انسان کی جان کی اتنی قدر کرتا ہے کہ اگر اس کی جان بغیر کسی علت کے لے لی جائے تو یہ اس طریقے سے ہے کہ پوری انسانیت کو ختم کر دیا گیا، اور اگر ایک انسان کی جان بچا دی جائے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اگر ایک انسان کی جان بچا لی جائے تو اس طریقے سے ہے کہ پوری انسانیت کی جان بچا لی گئی ہے۔ لہٰذا یہاں سے ایک بہت ہی کھلا پیغام جاتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اسلام کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ ہم دوسروں کے رائٹس کو نہیں جانتے، نہیں، ہم ہر انسان کو اس کے انسان ہونے کی بیسس پر، اس کے انسان اور بنی آدم ہونے کی بیسس پر اس کا اکرام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف مسلمانوں کا احترام کرتے ہیں، نہیں، ہم مسلمانوں کا اسپیشل احترام کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے راستے پر ہیں، لیکن ہم دوسرے انسانوں کا بھی احترام کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے جیسے انسان ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اور کسی کو کوئی حق نہیں بنتا کہ اللہ کی مخلوق کو وداؤٹ اینی ریزن قتل کر دے۔ اور اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 35 پر، جہاں پر ایک حقیقت کی طرف، کہ جس کی طرف پچھلے پارے میں بھی اشارہ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کا انتخاب کرو، وسیلے کا اختیار کرو، اسی لیے ہم توسل کے قائل ہیں۔ یہ بار بار ہر آیت پلٹ کر ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ
تک کے پہنچنے کے لیے اگر ہم کسی وسیلے کا اختیار کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں، تو یہ بالکل غلط نہیں ہے بلکہ ایک صحیح عقیدہ ہے۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 55 کی طرف، جہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، کہ تمہارے ولی وہ لوگ ہیں۔ دیکھیں واضح ہے کہ یہاں پر انما کا ورڈ آیا ہے۔ انما کا ورڈ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف تمہارے ولی وہ لوگ ہیں۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے سرپرست، جو تمہارے گارجن ہیں، جن کے اوپر جو تمہارا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے، ورسولہ، اور اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ ولی کا معنی یہاں پر دوست بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ دوست اگر ہوتا تو صرف اور صرف یہ دوست کیسے ہو سکتے تھے؟ لہٰذا معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں پر سرپرست کا معنی صحیح ہے۔ اب رسول کا کانسیپٹ واضح ہے، اللہ کا کانسیپٹ واضح ہے۔ وہ لوگ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ کون ہیں؟ تاریخ میں، روایتوں میں، تفسیروں میں جب جا کر دیکھا جائے تو وہ صرف اور صرف ایک شخص ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، کچھ یہودی تشریف لاتے ہیں ان کے پاس، کچھ یہودی آتے ہیں اور آ کر پیغمبر سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس دنیا سے جائیں گے تو جس طریقے سے موسیٰ نے اپنے بعد ایک وصی کو بنایا تھا، وصی کو چھوڑ کے گئے تھے جن کا نام یوشع بن نون تھا، تو آپ نے اپنے بعد کس کو اپنا وصی بنایا ہے؟ بس یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک دم سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 نازل ہو جاتی ہے۔ اب ان کے لیے سوال ہوتا ہے کہ حالت رکوع میں کس نے زکوٰۃ دی ہے، جیسا کہ آپ کے لیے بھی سوال ہے۔ تو بس پیغمبر ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی جگہوں سے کھڑے ہوں اور ہمارے ساتھ مسجد کی طرف چلیں۔ جب وہ مسجد کی سمجھ جا رہے تھے تو وہاں سے ایک گدھا، ایک فقیر واپس آ رہا تھا۔ پیغمبر نے پوچھا کہ تم وہاں سے واپس آ رہے ہو تو تم نے کیا دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ میں وہاں پر تھا تو ایک شخص نے مجھے زکوٰۃ دی، مجھے صدقہ دے دیا۔ پوچھا کہ وہ شخص کیا کر رہا تھا؟ تو بتایا کہ وہ شخص حالت رکوع میں تھا۔ اب پیغمبر نے چند قدم آگے بڑھائے، ان یہودیوں نے بھی پیغمبر کی ہمراہی کی۔ اب جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حالت رکوع میں صرف اور صرف ایک شخص کھڑے ہیں کہ جن کا نام ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ان کو دیکھتے ہی پیغمبر نے کہا کہ دیکھو علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرے بعد تمہارے وصی ہیں۔ ان تمام لوگوں نے خوش ہو کر اس بات کا اعلان کیا کہ ہم خوش ہیں اور رضامند ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کے جانے کے بعد آپ کے جانشین ہیں اور ہمارے مولا اور امام ہیں۔ اس کے بعد یہود کے جو دوسرے یہود جو ایمان لے کر نہیں آ رہے تھے اور دوسرے اہل کتاب، ان کے جو الگ الگ جسارت آمیز عقائد تھے، مثال کے طور پہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انفاق نہیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا نہیں کر سکتا ہے، ان کا ڈسکشن یہاں پر آتا ہے۔ اور اس کے بعد دوبارہ یہاں پر ایک آیت آتی ہے کہ جو پھر سے ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ہمارے لیے ثابت کرتی ہے۔ وہ آیت ابلاغ ہے، آیت تبلیغ ہے، کہ جو آیت نمبر 67 ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے رسول آپ تبلیغ کر دیں، پہنچا دیں، پریچ کر دیں اس میسج کو کہ جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے، کہ یقیناً اگر آپ اس میسج کو نہیں پہنچائیں گے تو یہ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے کوئی کام انجام نہیں دیا، کوئی رسالت انجام نہیں دی۔ اور وہ میسج کیا تھا؟ پھر سے آ کر ہم راویوں سے پوچھیں، مفسروں سے پوچھیں، تاریخ داں افراد سے پوچھیں تو ہمیں ایک ہی نام سمجھ میں آتا ہے اور ایک ہی نام معلوم ہوتا ہے ان کی طرف سے، اور وہ نام کسی اور کا نام نہیں بلکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے۔ یعنی مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان اتنا سنگین اور اتنا پر اہمیت اعلان تھا کہ اگر پیغمبر یہ اعلان غدیر خم میں نہ کرتے تو یہ اس طریقے سے تھا کہ پیغمبر نے اپنی رسالت میں کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اب وہ لوگ کہ جو اس ولایت کا انکار کرتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، وہ آ کر دیکھیں کہ وہ کس مقام پر کھڑے ہیں کہ جہاں پر وہ کأنہ رسالت کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں اور مسیحیوں کے عقائد کے متعلق مختلف باتوں کو بیان کرتا ہے، اور یہاں پر مسیحیوں کے ایک عقیدے کو بہت ہی شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہے، جہاں پر ارشاد ہوا ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مسیحی ٹرینٹی کے قائل تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ ایک مثلث ہے، ایک ٹرائنگل ہے کہ جس کا ایک کونا اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جس کو وہ فادر کا عنوان دیتے ہیں،
ایک کونا جناب مسیح کا ہے کہ جس کو وہ سن کا عنوان دیتے ہیں یعنی بیٹے، اور ایک اس کا زاویہ ہے کہ جو روح القدس ہیں، ہولی اسپرٹ ہیں۔ تو ان تینوں کے مجموعے کو وہ خدا مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو تین کے مجموعے کا ایک حصہ مانتے ہیں، یعنی ثالث و ثلاثہ مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کفر محض ہے، جو لوگ اس طریقے کا اعتقاد رکھتے ہیں وہ کافر ہو گئے ہیں۔ لہٰذا یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اگر کوئی بھی اعتقاد حقیقت سے ہٹ کر کے رکھا جائے، وہ اعتقاد ہمیں کفر تک کے لے کے جا سکتا ہے۔ اور یہیں پر گفتگو ختم ہوتی ہے اور مسیحیوں کے اور دوسرے اہل کتاب کے متعدد عقائد کو یہاں پر بیان کر کے پارہ نمبر 6 یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں پارہ نمبر 7 کے حوالے سے آپ کے سامنے تفصیلی نکات کو بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔